آپ ان سے کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمایا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بولتے ہیں ان لوگوں کو بلا کے بتاؤ، آؤ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ آؤ میں تم کو یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کو تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤ جن کو تمہارے رب نے اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ایک اللہ ہے، ایکتا میں مانو، توحید ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ توحید ہے، ایک اللہ کی طرف دعوت دے دیتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، ٹرینٹی میں مت جاؤ۔ دوسری کیا ہے؟ مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو۔ دوسرا کیا ہے؟ اور جو ماں باپ ہے تم کو پالا پوشا پرورش کیا، تمہارے پیٹ میں لے کے تم کو بوجھ سہا اور بہت درد سے تم کو جنا، اور تمہارا کھانا پینا تو تمہارا پیشاب پیخانہ کو صاف کر کے تم کو بچہ سے بڑا کر دیا، تو اپنے ماں باپ کو مت بھولنا، ان کا احسان کرنا ان کے ساتھ میں، اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کیا کرو۔ ہم غریب آدمی ہیں، ہموں کو اولاد زیادہ ہوں گے تو ہم کو کھانا کہاں سے ملے گا؟ اس طریقے سے جو اپنے پیٹ میں جو بچہ ہے ان کو قتل مت کرو۔ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ جو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے نا اس کو گرا دو، کیونکہ ہمارے پاس 2 بچے ہیں، ہم کو ان دونوں کو پالنا ہی مشکل ہے، تو تیسرے کو کہاں پالیں گے؟ یہ ایک ہے۔ دوسرا، ہمارے پیٹ میں جو عورت بچی ہے تو اس لیے نکال دو، عورت کو نہیں چاہتے ہیں، ہم کو مرد چاہتے ہیں۔ مرد سے کیا جمع، پورا دنیا پورا مردوں سے بھر جائے گا تو کیا کرو گے؟ عورت کی بھی ضرورت ہے نا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کر کے بنا دیا، لیکن انسان خود جا کے بولتا ہے ڈاکٹر کو میرے پاس جو بچہ ہے پیٹ میں اس کو گرا دو، یا تو آئندہ مجھے بچہ نہ ہو، اس طریقے سے آپریشن کرو۔ اگر ایک کوا ہے، اگر پیڑ پر اپنے بچوں کو انڈوں کو ڈال دیا، کس کی مجال نہیں کہ اس پیڑ پر چڑھے، کوا کے پاس طاقت نہیں انسان کے ساتھ کڑے، لیکن جتنا اس کا طاقت ہے اس کے ذریعہ سے تم کو چونچ مار کے ڈرا دیتا ہے۔ کیوں؟ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایک کوا اپنے بچوں کو پالتا ہے تو انسان بولتا ہے کہ ہمارے لیے کھانا کی مصیبت ہے، اس کو اور ہم کہاں سے لائیں گے؟ اس طریقے سے افلاس یعنی غریبی کے سبب سے قتل مت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ ہم اس بچے کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی رزق دیں گے۔ اللہ تعالیٰ رزق کے بارے میں 2 جگہ پر فرما دیا۔ جب پیٹ میں بچہ ہو جاتا ہے، ٹھہرتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو رزق دیتا ہے، جس کے ذریعے سے تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے نا اس کو رزق پہنچ جاتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی رزق دیں گے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تمہارے لیے کس لیے پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے، پیغمبر کو کہنے کو ماننے کے لیے، اللہ کے حکم قرآن کو ماننے کے لیے تم کو پیدا کر دیا۔ رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ غریب کو بھی امیر کرتا ہے، امیر کو بھی غریب کرتا ہے۔ رزق کے بارے میں جو اپنی تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اگر تمہارے نصیب میں ایک دانہ کھانے کا ہے، وہ کھائے بغیر تم مرے گا نہیں۔ اتنا وعدہ رزق کے بارے میں لے دیا اللہ تعالیٰ نے، تو ہم نے کیا کیا؟ عبادت کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے پڑ گیا۔ عبادت کرنا چھوڑ کر رزق میں پیچھے پڑ گیا۔ اللہم اغفری۔ اور اپنے اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کیا کرو، ہم تم کو اور ان کو رزق مقدر دیں گے۔ یہاں پر کیا گیا؟ تم کو اور ان کو، جب پیدا ہونے کے بعد میں اس بچے کو اور تم کو، اس طریقے سے رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور چوتھا کیا بولتے؟ بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں، بے حیائی کی، انسان کے خلاف جتنے بھی، انسانیت کے خلاف جتنے بھی بے حیائی کے طریقے کام ہیں ان کے پاس مت جاؤ۔
کو اعلانیہ ہو یا پوشیدہ ہو یا کھلم کھلا ہو یا چھپکے سے ہو، ان کے پاس مت جاؤ، بے حیائی کے کام ہے، ان کے پاس مت جاؤ۔ اور جن کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، اس کو قتل مت کرو، کس کو بھی قتل مت کرنا، اور قتل کرے گا اس کا سزا اتنا ملے گا پورا جہان والوں کو قتل کیا، اگر کسی انسان کو بچا لیا اس کو اتنا ثواب ملے گا پورا جہان کو اس نے بتا دیا، مگر حق بات پر اس کو قتل کر سکتے۔ اس کا تم کو تاکید حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو، لعلکم تاکلون، تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھداری سے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہم کو بتلایا ہے، اور بھی آگے ہے تو ویڈیو بڑا ہو جاتا ہے کر کے یہاں پر کٹ کر کے دوبارہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔